بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ آپ ہی نے جالوت کو قتل کیا تھا، جس سے بنی اسرائیل کو جالوت کو ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ حضرت آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ آپ نبی اور رسول بھی تھے اور وقت کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور آپ پر نازل کی، جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، لیکن زبور کے اکثر حصے میں اللہ کی تعریف، بشارت، خوشخبری، وعظ، نصیحت اور تسبیح تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا کی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے تھے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی لحن داؤدی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی آواز اتنی خوبصورت ہے جیسا حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوبصورت تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آپ آسانی سے ذبح بنا لیتے تھے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے۔ نیز ان کے بیٹھ کر اپنے لیے روزی کا انتظام بھی کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ اللہ نے کہا جیسے دو باتیں، ایک جو ہے نا جتنا مرضی بڑا عمدہ ہو جائے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ عزت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود لوہاری کا کام کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنے سے آدمی کمزور یا حقیر نہیں ہو جاتا، اور تیسرا کہ بہتر یہ ہے کہ باعزت روزگار اختیار کیا جائے جس سے عزت بھی ہو، شان و شوکت بھی ہو۔ ایک بات کے بارے میں تکبیر تحریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے۔ نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ وضو نہیں کیا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں کیا ہے؟ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ نہیں کی ویسے نماز پڑھی تب بھی نہیں ہوگی۔ سلام نہیں پھیرا اٹھ کر ویسے چلا گیا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تین کام لازمی بتائے، وضو کرنا یعنی پاک ہونا، تکبیر تحریمہ اور السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلنا۔ ایک سنت کے بارے میں مصاحفہ اور معانقہ کا سنت، مصاحفہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لانا، صفحہ کہتے ہیں دونوں طرف کو، مصاحفہ دونوں ہاتھ ایسے ملتے ٹھیک ہے، اور معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو۔ انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا جب آپس میں ملتے تو مصاحفہ کرتے، جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کر کے گلے ملا کرتے تھے۔ ایک فضیلت والا عمل حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عبادت کے لیے حلال کمائی سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جو کمائی کی ہے حلال رزق دیا، اس سے اللہ نے توفیق دو تو پوری مسجد بنانا، ورنہ مسجد کے کسی کام میں اپنی حلال کمائی استعمال کر رہے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی جو کیا کہتے ہیں اصلاح وغیرہ ہوتی ہے، مینٹیننس ہوتی ہے، اس پر خرچ کرنا، مسجد کے پانی کے لیے خرچ کرنا، مسجد کے بل کے لیے خرچ کرنا، یہ سارے کے سارے مسجد کی تعمیر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کیا دی ہے کہ مسجد میں اپنا پیسہ لگائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے موتی اور یاقوت کے گھر بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کر دو۔ جو کتے کے جراثیم ہیں نا وہ مشکل سے جاتے ہیں، ریبیز جو ہوتے ہیں نا، ڈاگ ریبیز جو ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں مشکل سے جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ کتا کسی برتن وغیرہ میں منہ ڈالتے اس کو کتنی مرتبہ دھو کر پاک کرنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ عام برتن کتنی مرتبہ پاک کرنا ہے؟ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سے دوسرے طریقے کیا بتائیں، پہلے مٹی وغیرہ مان لینی ہے
تاکہ اس کے جراثیم کی گندگی ختم ہو جائے. پھر 7 مرتبہ سے کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.